یہ پہاڑ سب سے کم عمر اور سب سے اونچے ہیں۔ قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھ کر جہاں انسان کا دل خوش ہوتا ہے، وہیں اس کی حیرت بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ قدرت کے ان حسین نظاروں سے پیدا ہونے والی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر پانا ناممکن ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے قدرت کے شاہکار کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ میانمار، بھوٹان، نیپال اور پھر ہندوستان کی شمالی سرحد سے ہوتا ہوا پاکستان اور افغانستان تک آتا ہے۔ ہمالیہ میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ شامل ہیں، لیکن آج بھی اونچائی میں بڑھتے ہوئے یہ پہاڑ وجود میں کیسے آئے، اس کا پتہ لگانے کے لیے جن سوراخوں اور نشانات کی پہچان کرنا تھی، اس کام کو انجام دینے میں سائنس کو برسوں لگ گئے۔ ہمالیین رینج تقریباً 2500 کلومیٹر لمبائی میں پھیلی ہے اور اس کی چوڑائی 90 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا مغربی اختتام پاکستان میں جموں کشمیر اور باقی حصہ اروناچل پردیش اور مشرقی بھوٹان میں ہے۔ اس سلسلے میں 110 سے زائد چوٹیاں ہیں۔ K2 ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی، جس کی اونچائی 29,032 فٹ ہے، اور یہ معجزاتی کرشمے زمین کو ہلا دینے والے واقعات سے وقوع پذیر ہوئے۔ تو چلیے ہم زندگی کے 4.5 ارب والے دور یعنی پری کیمبرین پیریڈ میں چلتے ہیں۔ جب ٹھنڈا کرسٹ بنا تو جزیروں کے ٹوٹنے اور دوبارہ بننے کا سلسلہ چلنے لگا۔ 1 ارب 10 کروڑ اور 90 کروڑ سال کے درمیان سپر کانٹیننٹ ریڈینیا بنا، اور 75 کروڑ سے 63 کروڑ 30 لاکھ سال پہلے یہ ٹوٹ بھی گیا۔ اس کے بعد بے حد ٹھنڈا کرائجینین پیریڈ آیا، اور پھر 54 کروڑ 30 لاکھ سال پہلے کیمبرین ایرا کی شروعات ہوئی، جو 49 کروڑ سال تک چلا۔ اس کے بعد جزائر کا پھر سے ملنا شروع ہوا پینجیا کی شکل میں، پھر پیلیوزوئک کے آخری اور میزوزوئک کے شروعاتی دور میں، ایسا تقریباً 48 کروڑ سال پہلے ہوا تھا۔ ارلی جوراسک پیریڈ میں تقریباً 17 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے پینجیا ٹوٹنا شروع ہوا، گونڈوانا اور لوریجیا کے روپ میں۔ قریب 12 کروڑ سال پہلے کروٹیشیس پیریڈ میں جب سپر کانٹیننٹ گونڈوانا ٹوٹنا شروع ہوا تو زمین پر ہمالیہ کی کہانی شروع ہوئی۔ انڈو آسٹریلین پلیٹ گونڈوانا سے الگ ہو گئی اور شمال کی جانب پھسلتے ہوئے یوریشیا کے نزدیک آئی، اور پھر ٹیتھس سی وقوع پذیر ہوا۔ ان دونوں جزائر کے درمیان انڈو آسٹریلین پلیٹ تقریباً 8 کروڑ سال پہلے تک 40 ملی میٹر سالانہ کی رفتار سے پھسل رہی تھی، پھر اس کی رفتار بڑھ کر 150 ملی میٹر سالانہ ہو گئی، اور یہ سلسلہ اگلے 3 کروڑ سال تک جاری رہا۔ جب انڈو آسٹریلین پلیٹس ایشیا پہنچی قریباً 5 کروڑ سال پہلے، تو ٹیتھس سی نے سکڑنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے یہ شمال کی طرف بڑھتی گئی، سمندر کی تہہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، اور ٹیتھس سی پوری طرح غائب ہو گیا، اور اس کی تہہ میں موجود سیڈیمنٹری مٹیریل سے ایک پہاڑ بنا۔ جب انڈو آسٹریلین پلیٹس ٹبیٹن شیلڈ سے ٹکرائیں تو ان میں میٹامورفک اور سیڈیمنٹری راکس بھی تبت سے ٹکرائیں، جس سے یہ جگہ اوپر کو اٹھنے لگی، اور ایک وسیع اور سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ وجود میں آیا۔ کوہ ہمالیہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج ہمالیہ کی شکل میں ہمیں جو پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ دراصل پچھلے 5 کروڑ 50 سال کی پلیٹ ٹیکٹونکس کی ہلچل کا نتیجہ ہیں۔
جب ہم ٹیکٹونکس پلیٹس کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم جیولوجیکل تھیوری آف پلیٹس ٹیکٹونکس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے مطابق زمین کی سطح بہت سی بڑی بڑی پلیٹس پر مشتمل ہے جن پر براعظم موجود ہیں۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ پلیٹس کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کرۂ ارض کے حجم کے مقابلے میں زمین کی پرت پتلی ہے۔ یہ صرف 6 سے 35 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ زمین کے مرکز سے تقریباً 6300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سیارے کے اندر پیدا ہونے والی حرارت کنویکشن کرنٹ بناتی ہے، جس سے نئے مواد کو سطح پر لایا جاتا ہے، جہاں یہ نئی کرسٹ بنانے کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پگھلا ہوا مواد آتش فشاں پہاڑی زنجیروں کے ساتھ پھوٹتا ہے، جہاں یہ سمندر کی تہہ بنانے کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کرسٹ کی عمر بڑھتی ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ آخر کار پردے میں دوبارہ پگھلنے کے لیے دھنس جاتا ہے۔ گھنی کرسٹ ڈوب جاتی ہے جبکہ ہلکی پرت پگھل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ سطح کی طرف بلبلے بن جاتی ہے۔ اربوں سالوں میں سطح پر ابھرنے والے ہلکے مادے نے ایسے براعظموں کو تشکیل دیا جو نئے سمندروں کی تخلیق اور تباہی کے ساتھ ساتھ دھکیلے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی انڈو آسٹریلین پلیٹس ایرویشن پلیٹس کی طرف دھکیلی گئی۔ ماہرین ارضیات کا ماننا ہے کہ انڈو آسٹریلین پلیٹس شمال کی طرف بڑھیں، ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری کے نیچے گھس گئی اور پہلے سے موجود ٹیتھس سی فولڈ ہونے لگا اور اوپر کی طرف اٹھنے لگا، اور یہ سلسلہ کئی مرحلوں اور سالوں تک چلتا رہا اور اس سے ہمالیاز بنے۔ ہمالیاز کے 3 اہم حصے ہیں: لیسر ہمالیاز، گریٹر ہمالیاز اور آؤٹر ہمالیاز، جن کو سیوالک ہلز بھی کہا جاتا ہے۔ سیوالک یا سیوالکس پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کا سب سے کم عمر مشرقی، مغربی اور جنوبی پہاڑی سلسلہ ہے، جو جنوب مغربی کشمیر، پاکستان سے ہندوستان کے درمیان تقریباً 1699 کلومیٹر جنوبی نیپال تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑیاں اپنے وسیع میملین فوسل کے لیے جانی جاتی ہیں۔ سیوالک پہاڑیوں کو شیوالک، چوری پہاڑیاں یا بیرونی ہمالیہ یعنی آؤٹر ہمالیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کی کرسٹ کا سائز قریباً 900 سے 1200 کلومیٹر تک ہے۔ یہ سیوالک رینجز دریائے تیستا سے لے کر نیپال کے مغرب میں اتر اکھنڈ سے ہوتے ہوئے کشمیر اور شمالی پاکستان تک بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سلسلے ہمالیہ کے جنوب میں بہنے والے بڑے بڑے دریاؤں سے بھی گزرتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کی جنوبی ڈھلوانوں میں نالیوں اور چھوٹے چھوٹے ریلوں کا جال بچھا ہوا ہے، جو مونسون اور مونسون کے بعد کے موسم کے دوران بارش کا سبب بنتے ہیں اور عارضی ندیاں فراہم کرتے ہیں۔ سیوالک پہاڑیاں ایک منفرد اور خاص ٹوپوگرافیکل شکل میں ہیں۔ کئی مواقع پر 2 سلسلے ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں اور یہ 10 سے 20 کلومیٹر چوڑائی کے ساتھ الگ ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ان وادیوں کے نام ڈنز یا ڈونز ہیں۔ دہرادون ان سلسلوں میں ایک مشہور وادی ہے۔ سیوالک پہاڑی سلسلے کا نام سب سے پہلے میڈلیکوٹ نے 1864 میں ہندوستان میں دہرادون کی ذیلی ہمالیائی چٹانوں کے لیے متعارف کروایا تھا۔ سیوالک کی پہاڑیاں بنیادی طور پر مٹی کے پتھروں، ریت کے پتھروں اور موٹے بستر والے یعنی بیڈڈ کانگلومیریٹس پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے ہمالیہ کے جنوب میں بہنے والے بڑے دریاؤں سے بھی گزرتے ہیں، جن میں راوی، ستلج، بیاس، جہلم، جمنا، گنگا اور دریائے چناب وغیرہ شامل ہیں۔ ہمالیہ اور قریبی سیوالک پہاڑیوں کے نباتات اور جانور آب و ہوا، بارش، اونچائی اور مٹی کے
रेत के पत्थर होते हैं। दरमियानी शिवालिक तकरीबन 8 मिलियन साल पुराने हैं। दरमियानी शिवालिक के जानदारों में बुनियादी तौर पर फोटोहार बेसन के 4 पांव वाले जानवर शामिल हैं, जिनमें हिपेरियन एंटीलोपिन और 3 उंगलियों वाला घोड़ा और डिनोथेरियम गिगानैंथियम हिप्पोपोटामस के फॉसिल्स शामिल हैं। अपर शिवालिक और बालाई शिवालिक। बालाई शिवालिक को 3 लिथोस्ट्रैटिग्राफिक इकाइयों में दर्जाबंदी किया गया है, जिनमें पिंजोर, टेट्रोड और बाउल्डर कॉन्ग्लोमेरेट्स फॉर्मेशन यानी गोल ढेर की शक्ल। ये 3 इकाइयाँ रेत के पत्थरों, मिट्टी के पत्थरों और गोल अंबार की शक्लों वाले पत्थरों पर मुश्तमिल हैं। बालाई शिवालिक करीबन 6000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी ज़िंदगी का दौरानिया करीबन 3.5 मिलियन साल है। बालाई शिवालिक में पाए जाने वाले हैवानात में चरने और घूमने वाले जानवर इस खित्ते के अहम नुमाइंदे हैं, जैसे हाथी, ज़राफ़े, हिनास, शेर, बंदर, गैंडे,